بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 23۔ مشرف نے نیب کو اپنے ساتھیوں کے خلاف کارروائی سے روک دیا تھا۔ حکومت غیر مستحکم ہونے کے خطرے پر چھیڑ چھاڑ نہیں چاہتے تھے۔ نیب میں بھی شفافیت نہیں تھی۔ میں نے ہر ہفتے کانفرنس کے ذریعے کیسوں کے فیصلے شروع کیے جن کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اکتوبر 2005 میں ہم راولپنڈی میں اپنی بیٹی کے گھر آ گئے۔ کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ اپنا گھر ابھی بن رہا تھا۔ دوسرے ہی دن مجھے صدر صاحب نے اپنے دفتر بلوا لیا۔ کہنے لگے تم قومی احتساب بیورو نیب کو سنبھال لو۔ ہماری لاہور کی گفتگو کو فارمل نوعیت دی اور کہا مجھے تم سے صرف ایک بات کہنی ہے۔ میری حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں مثلاً فیصل صالح حیات صاحب جن کی کرپشن کے کچھ پرانے قصے ہیں۔ تم ان پرانے قصوں کو فی الحال نہ چھیڑو۔ میری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی، ملک کا مالی دیوالیہ نکل جائے گا۔ اگلے سال الیکشن ہے، اس کے بعد دیکھ لینا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا اور حامی بھر لی۔ گنتی کے چند ہی تو لوگ تھے جن کے پرانے قصے تھے۔ میرے ذہن میں تو صرف 3 یا 4 نام آئے اور صرف پرانے قصے ہی چھوڑنے تھے۔ اب مزید گڑبڑ کی گنجائش تو دینی نہیں تھی۔ پھر 1 سال ہی کی تو چھوٹ تھی۔ اگلے الیکشن کے لیے تو ویسے بھی ان کا وعدہ تھا کہ صرف صاف لوگ لے کر آئیں گے۔ ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی تھی، میں نے سوچا جو کر سکتا ہوں اتنا تو کروں۔ ملک میں پھیلی ہوئی کرپشن کا نہ کوئی تخمینہ ہے اور نہ صحیح طور پر اسے معلوم کرنے کے لیے کوئی ریسرچ کی گئی ہے۔ بس سطحی سی کتابی باتیں ہیں۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ایک اینٹی کرپشن اسٹریٹجی بنائی گئی تھی جسے کیبنٹ نے منظور کیا تھا، مگر اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی کسی کو پوچھتا۔ صرف سیاسی دکھلاوے کے طور پر اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ نیب چٹھیاں لکھتی رہتی، معاملات جوں کے توں رہتے۔ حکومت کے تمام محکموں کا اینٹی کرپشن کے ہر سلسلے پر ٹال مٹول کا رویہ رہتا۔ مثال کے طور پر اس پالیسی کے تحت ایک پبلک پروکیورمنٹ ریگولر اتھارٹی قائم کی گئی جس کے ابتدائی قانون میں نیب کے اصرار پر یہ لکھا گیا کہ ان قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا جرم قرار پائے گا۔ پھر جب یہ قوانین آخری شکل میں آئے تو لکھا تھا ان قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ عجب تماشا تھا۔ بڑی مشکل سے اس لائن کو کٹوایا گیا۔ آج بھی اس قانون پر عمل کرنا لازم نہیں۔ یہ کرپشن کی روک تھام کی جانب حکومت کے عہدیداروں کا رویہ ہے۔ کہتے تھے آپ گورننس کو نہیں سمجھتے، مداخلت سے ملک کا نظام درم برم ہوگا۔ جب میں نیب میں پہنچا تو کچھ دن تو حالات کا جائزہ لیا، تمام صوبوں کے دفاتر گیا، سب کے تاثرات سنے اور ادارے کی ترجیحات اور کارروائی کے طریقوں میں کچھ ترامیم مناسب سمجھی۔ چونکہ کرپشن بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی، اسے ختم کرنے کی کوشش بھی اسی طرح پھیل چکی تھی۔ 1000 فائلیں کھلی ہوئی تھیں اور تفتیشیں برسوں چلتی رہتی۔ اتنے زیادہ کیسز کھل چکے تھے کہ کئی ڈائریکٹر کے درجے کے لوگ بھی براہ راست تفتیشوں میں مصروف تھے۔ جس کسی کی شکایت آتی ایک نیا کیس کھل جاتا، پھر وہ برسوں سولی پر لٹکا رہتا۔ اس قدر کرپشن کے معاملات زیر تفتیش تھے کہ اس تنظیم کے بس میں نہ تھا کہ ان کو سنبھال سکتی۔ کوئی ترجیحات نہیں تھیں، جس کی چاہے فائل اوپر کر دو، جس کی چاہے دبی پڑی رہے۔ کام کی زیادتی ہر چیز پر اپنا رنگ چھوڑتی ہے۔ اس پھیلے ہوئے کام کو قابو میں کرنے کے لیے میں نے اپنی ایک کانفرنس میں کہا کہ توجہ شیاطین پر مرکوز رکھیں، گناہگاروں پر نہیں۔ یہ اس سلسلے میں بھی کہا کہ ایک سابق وزیر کا کیس تھا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے کچھ سرکاری گاڑیاں اپنی زمینوں پر استعمال کے لیے رکھی ہیں۔ شاید کل 4 یا 6 لاکھ کے خرد برد کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا
اگر آج کل کے ماحول میں کوئی وزیر صرف گاڑی ہی ناجائز استعمال کر رہا ہے اور اس کے خلاف اس کے علاوہ کوئی شکایت نہیں، تو اس سے زیادہ صاف ستھرا وزیر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ملک میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھنا بے مقصد ہے۔ نیب کے اعلیٰ عہدیداران سے مشاورت کے بعد ادارے کی کارروائیوں میں چند ترامیم کی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ اگر حکومت کے کارندے کرپٹ ہوں تو ایک شہری کے لیے جو ان سے کوئی واسطہ رکھے کرپشن سے بچنا ممکن نہیں، ورنہ اس کا کوئی کاروبار چل نہیں سکتا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارا فوکس بالعموم حکومت کی مشینری پر ہی رہنا چاہیے۔ عام شہریوں کے صرف وہ کیس دیکھے جائیں جہاں مجموعی طور پر عوام کو لوٹا گیا ہو یا بہت بڑے پیمانے پر پیسے کا غبن ہوا ہو۔ یہ بھی فیصلہ کیا کہ حکومت کے عہدیدار چوری کا پیسہ لٹا کر کیس ختم نہیں کروا سکتے، انہیں لامحالہ سزا کے لیے کورٹ میں لے جایا جائے گا۔ اس فیصلے سے کافی حد تک کام سنبھل گیا۔ ایک حد یہ بھی لگائی کہ ایک تفتیشی ٹیم ایک وقت میں کتنے کیس دیکھ سکتی ہے، ساتھ ہی تفتیشی ٹیم کے لیے وقت بھی مقرر کر دیا گیا کہ اتنے عرصے میں تفتیش مکمل کر لیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ جس کسی پر الزام ہو وہ برسوں ہوا میں نہ لٹکا رہے۔ پھر کچھ ترجیحات متعین کیں جن کے مطابق یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ کون سے کیس کی تفتیش شروع کی جائے۔ پہلی ترجیح پر حکومت کے بڑے عہدیداران تھے، پھر وہ لوگ جنہوں نے بڑے پیمانے پر عوام کو لوٹا ہو۔ عہدے اور چوری کے الزام کے حجم کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 یا 20 ترجیحات کی ایک لسٹ تیار کی اور تمام دفاتر کو بھجوا دی گئی۔ ایک مخصوص تعداد میں کیسوں کی ایک وقت میں تفتیش ہو سکتی تھی اور قطعی طور پر انہی ترجیحات کے مطابق جب گنجائش ہو پھر کوئی نیا کیس اس ترجیح کے مطابق کھولا جائے۔ اگر دیے ہوئے عرصے میں کوئی تفتیش مکمل نہ کی جا سکتی ہو تو تفتیشی افسر اور اس کے بالا عہدیداران کو اس کی وجوہات لکھ کر بیان کرنا پڑتی۔ نیب حکومت میں شفاف کارکردگی چاہتا تھا تاکہ حکومت کے سب کام شفاف نظر آئیں۔ بذات خود نیب کے کاموں میں اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی۔ میں نے یہ لازم سمجھا کہ ہمارے دفتروں میں بھی ہر کام شفاف ہو تاکہ نیب کے ادارے کے اندر کرپشن کی گنجائش کم سے کم رہ جائے اور عوام اس ادارے پر بھروسہ کر سکیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ اپنے دفتر میں فائلوں پر فیصلے دینے بند کر دیے۔ ایک ہفتہ وار کانفرنس منعقد کرنی شروع کی جس کا نام ایگزیکٹو بورڈ رکھا۔ اس میں کیسوں سے منسلک تمام عہدیداران شامل ہوتے۔ عموماً ان کانفرنسوں میں 20 سے زائد لوگ ہوتے۔ تفتیشی ٹیمیں، پروسیکیوٹرز، ان سے اوپر کے ہر سطح کے عہدیدار، قانونی ماہرین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی (PGA) سب ہی اس کی میٹنگ میں بیٹھتے۔ اس بورڈ کے سامنے کیس پیش کیا جاتا، تمام اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے اور مشاورت کے بعد یہیں پر میں فیصلہ سناتا اور اس پر دستخط کرتا۔ چاہے کوئی کیس کھولنا ہو، بند کرنا ہو، اسے کورٹ میں لے جانا ہو یا اس سے منسلک کوئی معاملہ ہو، یہیں اس پر فیصلہ کیا جاتا۔ یہ سارا سلسلہ ویڈیو ریکارڈ ہوتا تاکہ آئندہ کے لیے ریکارڈ رہے۔ نیب کے ہر صوبائی دفتر میں بھی اسی طرح کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک طاقتور ادارے کی طاقت کو لگام نہ ڈالی جائے تو وہ عوام کے لیے خاصی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اختتام قسط نمبر 23۔